اچھا، اس دعوے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے نا، جو چیز اس بات کو سمجھنے میں، وہ یہ بنتی ہے کہ اگر کامیابی اس کا نام ہے کہ اللہ کی غلامی اختیار کی جائے، تو پھر وہ لوگ جو کافر ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، وہ جو مانتے ہی نہیں اللہ کو، ان کی اتنی ترقی کیوں ہے؟ دیکھنے میں کامیاب کون لگتا ہے؟ وہ لوگ لگتے ہیں۔ قرآن ان مضامین کو بار بار دہراتا رہتا ہے۔ سورہ یاسین میں بھی اللہ نے دہرایا ہے کہ اس ظاہری ترقی سے، اس ظاہری چمک دھمک سے، اس ظاہری تعیش اور عیش پرستی سے دھوکہ مت کھاؤ۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے۔ ایگزامینیشن ہال میں رزلٹ اناؤنس نہیں ہوتا، رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کے لیے اللہ نے آخرت کا دن رکھا ہے۔ آخرت قائم ہوگی تو اس کے لیے اللہ نے عقلی دلائل بھی دی۔ عقلی کا مطلب وہ دلائل جو کھوپڑی میں آتے ہیں، اور نقلی دلائل کہتے ہیں جو نقل، یعنی جو واقعات ہیں کہ کیسے کیسے پیغمبروں نے قوموں پہ محنت کی ہے، لیکن ان قوموں نے کیسی نالائقیاں ان کے سامنے کی اور کیسا ان کا برا انجام ہوا۔ تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے نبی آپ ان کو ایک بستی والوں کا واقعہ سنائیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے قریب کی کوئی بستی ہے۔ اِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ، ان بستی والوں کے پاس پیغمبر آئے۔ اللہ نے 2 پیغمبروں کو بھیجا، قوم نے انکار کیا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، دونوں کو اللہ نے طاقت دی تیسرے کے ذریعے بھی، 3 پیغمبر ہو گئے۔ بنی اسرائیل میں نا ایک ایک وقت میں کئی پیغمبر آئے ہیں، کئی پیغمبر آئے ہیں۔ فقالوا انا الیکم مرسلون، کہنے لگے ہمیں کس کی؟ تمہاری طرف۔ ان پیغمبروں نے ان کو کیا کہا؟ وہ جواب میں کہنے لگے ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح کے انسان ہو۔ میں بار بار کہتا ہوں، جتنے بھی اہل اللہ گزرے ہیں، جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں، جو سچی مچی کے اللہ والے تھے نا، سب کو یہی طعنے دیے گئے کہ آپ ہماری طرح کے انسان، آپ کھاتے ہیں، آپ نارمل لائف گزارتے ہیں، آپ سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اور پراٹھے کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، انڈوں پہ مرغی کو بٹھا کیوں رہے ہیں، آپ سوئمنگ کیوں کر رہے ہیں؟ تو بار بار بزرگی کا یہ تصور کہ وہ عجیب سی مخلوق بن کے انسان گھومنا شروع کر دے، پتہ ہی نہیں چلے یہ مریخ سے آیا ہے یا اسی زمین کی پیداوار ہے۔ ایسے پیر و مرشد میں نے دیکھے ہیں، اللہ کی پناہ، جس جگہ بیٹھے ہیں کئی سالوں سے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، پولیس آ کے اٹھاتی ہے تھوڑا سا ہل لو، اب ان کے وقار کے خلاف ہے چلنا، ایسے بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ بن کے، شاید مر چکے ہوں، انتقال ہو گیا ہو، ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہوں، زمین کھانا شروع کر دیتی ہے، چپک گئے اندر، پولیس بھی نہیں اٹھا سکتی ان کو۔ تو بزرگ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ بزرگ کسے کہتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ عقیدہ صحیح کر لو اپنا اور کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لو، بزرگ بن گئے، اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی سارے جیسے نارمل رہتے ہیں، کاروبار کرتا ہے آدمی، صبح جاتا ہے دفتر سے، گھر آ کے بیوی سے پٹتا نہیں ہے، یعنی گھر آتا ہے تھوڑا بہت بیگم سے اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، کبھی محلے والوں سے، کبھی کرایہ نہیں دے رہا مالک مکان وہ کرایہ دار، تو کبھی اس سے اونچی آواز سے بات ہو گئی۔ تو یہ جو نارمل ہوتے ہیں نا، یہی بزرگ ہوتے ہیں۔ کوئی الگ سے کوئی بزرگ مخلوق، بزرگ کو کبھی کبھی غصہ بھی آتا ہے، جب اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے گا تو اس کو چپیٹ بھی دیتا ہے کبھی کبھار وہ بیٹھ کے۔ ایسا بزرگ نہیں ہوتا کہ اتنے پولائٹ اخلاق کہ ان کے ساتھ جو مرضی کر لو ان کو غصہ نہیں آئے گا۔ یوٹیوب پہ ویڈیوز آ جاتی ہیں نا، کوئی چیخ رہا ہے، ابے یہ دیکھو اخلاق پہ بیانات کرتے ہیں، ابھی کیا کر رہے ہیں، یہ چیخ رہے ہیں۔ بھائی غلط ہو رہا ہے تو چیخے گا نہیں تو کیا کرے گا وہ؟ ایسا تصور بنا لیا ہے نا کہ بالکل یہ بلٹ پروف قسم کا بزرگ ہے، جس پہ کسی کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ بلٹ پروف ہوتی ہے نا گاڑیاں، بم کا اثر نہیں، تو ان پہ کسی کی زبان کا اثر ہی نہیں ہوگا، ان کو کبھی بھی غصہ نہیں آئے گا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب بہت زیادہ کوئی غلط بات ہوتی تھی، آپ کو غصہ بھی آتا تھا۔ ہاں، بار بار غصہ آنا ہر وقت ایسے جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا بھائی، تو انہوں نے کہا آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون قالوا انا تطیرنا بکم۔ جب بھی پیغمبروں نے جا کے دعوت دی ہے نا، تو ہوا یہ کہ خوشحال قوموں میں پیغمبر گئے تو اللہ کی طرف سے ان قوموں پہ آزمائشیں آنا شروع ہوئیں، قحط سالی شروع ہو گئی کہ شاید اب یہ توجہ کریں اللہ کی طرف، ان کے مالوں کا نقصان ہونا شروع، تو انہوں نے یہ نقصان بھی پیغمبروں کے کھاتے میں ڈال دیا۔ معاذ اللہ، تمہاری نحوست ہے، معاذ اللہ، تم جب سے آئے ہو تو یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ جیسے بہو جب نئی گھر میں آتی ہے اور اتفاق سے مالی اسباب کم ہو جائیں تو ساس کس پہ ڈال دیتی ہے؟ بہو کی نحوست۔ حالانکہ عین ممکن ہے بہو کے ساتھ ظلم کی نحوست ہو۔ کیا خیال ہے؟ ظلم ہو رہا ہو، اس کی وجہ سے اللہ نے مال میں برکت
ختم. تو کسی کی وجہ سے کوئی نحوست نہیں ہوتی, حدیث میں صاف ہے, لا طیرہ, کوئی نحوست نہیں ہے. نحوست صرف بدعمالیوں کی ہوتی ہے, اس کے علاوہ کسی چیز کی نحوست اسلام میں نہیں ہے. کوئی کالی بلی گزر گئی, کوئی کتا آ گیا, کوئی یہ ہو گیا, یہ کوئی نحوست وحوست نہیں ہوتی. نحوستیں ہوتی ہیں تو کس چیز کی, بولو نا, بدعملی کی. بہو آنے سے اگر ظلم رزق گیا ہے تو اس کا مطلب اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے بہو کے ساتھ. سانس کے جاتے ہی ایک دم رزق کے دروازے کھل گئے تو سانس پہ نہ ڈالو کہ اس کی وجہ سے نہیں کھل رہے تھے, یہ گئی ہے تو کھل گئے دروازے. نہ 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 بھائی, کوئی نیکی آپ نے کرنا شروع کر دی ہوگی, سمجھتے ہو, تو نہ سانس پہ ڈالو نہ بہو پہ ڈالو. یہ آج کل بہت ہو رہا ہے کہ اس کے آتے ہی یہ ہو گیا. بھائی وہ ویسے ہی ہو گیا تھا, اتفاق سے وہ اسی ٹائم پہ آ گئی. اب مجھے ایک بات بتاؤ, میں کسی کے گھر جاؤں, میں ایک جگہ کسی کے, زیادہ نہیں بتا, بہت لمبا بات ہو جائے, ہم کسی کے گھر گئے اور اتفاق سے وہاں کسی کو, اللہ نہ کرے, اللہ نے کہا کرنٹ لگ گیا. بولے یار مفتی صاحب جب آئے تھے تو کرنٹ لگا ہے, اس سے پہلے آج تک ہمارے گھر میں کسی کو کرنٹ نہیں لگا. یہ بلی ڈالنی تھی کہ الیکٹرک والوں پر, کہ الیکٹرک والوں پر ڈالنی تھی. الیکٹریشین جو گھر میں تاریں صحیح جوڑ کے نہیں گیا اس پہ ڈالنی تھی. ماں باپ جنہوں نے بچوں کی کیئر نہیں کی ان پہ ڈالنی تھی. ڈال کس پہ دی, یہ مفتی صاحب آئے تھے اسی دن کرنٹ لگا ہے. او بھائی یہ اتفاق ہوتے ہیں, اس میں کسی پہ آپ بلی نہیں ڈال سکتے, حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, بدگمانی ہے, جائز نہیں ہے. چلو آگے. تو وہ کہنے لگے کہ آپ کی بدشگونی ہے, جب سے آپ لوگ آئے ہیں نا یہ کبھی قحط ہو رہا ہے, کبھی مال میں نقصان, حالانکہ اللہ ان کو متوجہ کر رہا ہے کہ ان کی بات مانو, لیکن انہوں نے کس پہ ڈال دی ہے, پیغمبروں پہ, ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. تو کہنے لگے, پیغمبر نے فرمایا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے, یہ تمہاری بدعمالیوں کی نحوست ہے. وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى, قوم کو وہ تینوں پیغمبر سمجھا رہے ہیں, قوم کی سمجھ میں نہیں آ رہا. اب یہ کون سا علاقہ تھا, تاریخ خاموش ہے. بہت سے حضرات نے کہا انطاکیہ نہیں ہے ترکی کا, جہاں بھی زلزلہ آیا ہوا ہے, اس جگہ کا واقعہ ہے. اور ایک قبر بھی تھی وہاں پہ, میں جب چند سال پہلے گیا تھا تو وہ اس شخص کی قبر بتائی جاتی ہے, من اقصى المدینة رجل یسعى. قرآن کہتا ہے شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. تو وہ جو دوڑتا ہوا شخص آیا نا, اس کی قبر بھی وہاں پر ہے. اب حقیقت ہے یا نہیں ہے, لیکن مشہور ہے کہ یہ اسی کی قبر ہے, مگر زلزلے میں وہ سب مٹی ہو گئے, وہ ساری تاریخی چیزیں ختم ہو گئی ہیں زلزلہ بھی جو انطاکیہ میں آیا. تو قرآن کہتا ہے کہ شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. قال یا قوم اتبعوا المرسلین, کہنے لگا اے میری قوم یہ پیغمبر ہیں, ان کو فالو کرو, ان کا انکار مت کرو. کیسا جذبہ تھا اس میں. اس کو جب یقین ہو گیا نا یہ پیغمبر ہیں, تو قرآن کہہ رہا ہے وہ چلتا ہوا نہیں آیا بلکہ دوڑتا ہوا. جو مبلغ ہے نا اس میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں جلد سے جلد اپنی قوم کو جہنم کے عذاب سے بچا لوں, اس میں تاخیر نہ کروں. اس کا یہ جذبہ تھا. جو اسرائیلی روایات ہیں ان میں ہے, جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نہ ان کا انکار کرو نہ اقرار کرو, اور بیان کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, نبی نے خود اجازت دی. تو تورات اور انجیل میں بھی ہے نا اس طرح کے واقعات. تو حبیب نجار اس کا نام ہے. نجار کہتے ہیں بڑھئی کو, بڑھئی کا کام کیا کرتا تھا, جس کو کیا کہتے ہیں, ابے آج کل انگلش میں کیا کہتے ہیں, کارپینٹر تھا, نام اس کا حبیب تھا. تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے میری قوم پیغمبروں کی اتباع کرو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. دیکھو ان کے اندر دو ایسی چیزیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی پیغمبر ہیں. نمبر ایک, ان کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں, یہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں, زنا سے بچنے کی دعوت دے رہے ہیں, شراب سے بچنے کی دعوت دے رہے ہیں. اچھا ایک اور اہم پوائنٹ, بعض دفعہ باتیں تو ٹھیک ہوتی ہیں, لیکن میں بار بار ایک بیان میں کہتا ہوں نا, بیان میں ایک بات کہ بات ٹھیک ہوتی ہے لیکن اصل مقصد اپنا منجن بیچنا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. جیسے بس والا جب بس میں چڑھتا ہے, بس میں جب آپ سفر کرتے ہیں, ایک بندہ چڑھتا تھا, ہمیں اب پتہ نہیں چڑھتے ہیں کہ نہیں چڑھتے, پہلے زمانے میں وہ پہلے نماز کی ترغیب دے گا, درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے گا, پھر وغیرہ وغیرہ بہت ساری, آخر میں چندہ مانگنا شروع, یا پھر اپنی وہ ٹافی بیچنا کہ گلے کو صاف کرتی ہے, پھیپھڑوں کو آرام پہنچاتی ہے, 5 روپے کی ٹافی ہے اور ٹی بی ختم کر دے گی, پھیپھڑوں کا کینسر ختم کر دے گی. تو قیمت صرف کیا ہے. تو وہ لوگ بھی شروع میں وہ درود بھی پڑھ رہا ہوتا ہے, نماز روزے کی ترغیب بھی, باتیں ساری صحیح کر رہا ہے, لیکن مقصد کیا ہوتا ہے اس کا اپنا منجن. تو بعض دفعہ مذہب کا لیبل لگایا جاتا ہے, باتیں ساری صحیح ہوتی ہیں, لیکن پیچھے کیا ہوتا ہے آپ کا مفاد, ریاست چاہیے یا پیسہ چاہیے ہوتا ہے. تو کتنا عقل مند تھا وہ شخص جو بڑھئی کا کام کرتا تھا, لیکن اس نے کہا ہے میری قوم یہ 2 صفات ان میں ایسی ہیں جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ سچے لوگ ہیں, یہ جھوٹے نہیں ہیں. نمبر 1, یہ تم سے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کر رہے, اس دعوت میں ان کا دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ پوری قوم کی مخالفت. اس سے پہلے قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے, یہ دھمکیاں مل رہی تھیں ان پیغمبروں کو, رجم کریں گے.
سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی ایسے ہی قتل نہیں کریں گے، زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے اگر دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے، اور وہ پھر بھی اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو اس شخص نے کہا کہ دیکھو اتنی بڑی موت کی دھمکی، اور وہ دھمکی پر غالب بھی ہے کہ یہ عمل کریں گے کیونکہ قوم زیادہ ہے، یہ کتنے ہیں؟ یہ تو تھوڑے سے ہیں۔ اتنی بڑی دھمکی، نہ ان کا پیسوں کا مفاد، نہ ان کو عہدہ چاہیے، نہ ریاست چاہیے، اور وہم مہتدون، اور بات بھی ان کی کیا ہے؟ درست ہے، خود بھی پھر اس پر خود بھی عمل کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج کے حالات میں ان آیتوں کو اپنے اوپر منطبق کریں۔ علماء آپ سے کیا کہتے ہیں بھائی کہ نماز پڑھو اور ہمیں 50 روپے دیا کرو ہر نماز کے؟ کیا ہو گیا میرے بھائی، 50 روپے دیا کرو؟ علماء یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھو اور ہر مولوی کو ایک روزے کے 100 روپے۔ کوئی فائدہ ہے آپ کے روزہ رکھنے سے مولوی صاحب کو یا علماء کو کوئی فائدہ ہے؟ تبلیغ والے کہتے ہیں سہ روزے کے لیے نکلو، تو کیا مطلب؟ جب نکلو گے تو گوشت سستا ہو جائے گا تبلیغ والوں کا، یہ ٹماٹر سستے ہو جائیں گے اس سے؟ کوئی اپنا کوئی کچھ بھی نہیں، وہ کہتے ہیں اپنا پیسہ لگاؤ، ہم بھی اپنا پیسہ لگا کے ہی آئے ہیں آپ کے گھر میں دعوت دینے کے لیے۔ تو بھائی علماء کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ شراب چھوڑ دو، آپ زنا چھوڑ دو، عورتیں پردہ کر لیں، آپ رمضان کے روزے رکھ لو، آپ حج فرض ہو جائے تو حج کر لو، آپ داڑھی رکھ لو، علماء کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پھر کیوں فالو نہ کیا جائے؟ تو شخص نے آگے کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس خدا کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ یہ پیغمبر اپنی عبادت پہ تھوڑی ہمیں لے کر آ رہے ہیں، ایک ایک لفظ جو ہے نا سمجھنے کا ہے اس سورہ یاسین کا۔ یہ پیغمبر ہمیں اپنا غلام نہیں بنا رہے، ہمیں اپنی عبادت پہ نہیں لا رہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے ہاتھ چوما کرو، ہمیں سجدہ کیا کرو، نا 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 نا، یہ انٹروڈکشن کس کا کروا رہے ہیں؟ اللہ کا، جس نے پیدا کیا، کہہ رہے ہیں اس کی عبادت کرو۔ عیسائیت جو تباہ ہوئی ہے نا، اس میں ایک بڑا مسئلہ کیا ہوا؟ جب کوئی جرم کرتا پادری نے کہا میرے ہاتھ پہ آ کے توبہ کرو گے اور جرمانہ بھرو گے تو گناہ معاف ہوگا ورنہ نہیں۔ حالانکہ عیسیٰ ابن مریم کی یہ تعلیمات نہیں تھی، عیسیٰ ابن مریم کی وہی تعلیمات تھی جو قرآن میں ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، گناہ کر کے خدا کو نہ، بھائی آپ نماز کے بعد مجھ سے ملیے گا، وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو گناہ کر کے اللہ نے کیا فرمایا؟ گناہ جو کرتا ہے ناراض کس کو کیا ہے؟ اللہ کو۔ تو مولوی کے ہاتھ پہ توبہ استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گناہ کر کے ناراض کس کو کیا؟ اللہ کو۔ تو کس کے پاس جائے گا؟ اللہ کے پاس۔ تبھی ہم لوگوں سے منع کرتے ہیں بھائی اپنے گناہ آ کے ہمارے سامنے بیان نہ کیا کرو۔ ہاں علماء نے ایک بات لکھی ہے، کوئی گناہ اگر چھوٹ نہیں رہا نا، عادت پڑ گئی ہے، تو عادت چھڑوانے کے لیے کسی سے اصلاح لینی پڑتی ہے انسان کو۔ جیسے شراب کی عادت پڑ گئی تو آپ ڈاکٹر کو بتاتے ہو نا جی عادت پڑ گئی ہے، تو ڈاکٹر گائیڈ کرے گا بھئی یہ ہے، یہ آلٹرنیٹ ہے، ایسے کرو۔ تو ایسے ہی کسی گناہ کی عادت پڑ جائے تو کسی عالم کو اس غرض سے بتانا کہ حضرت مجبور ہو گیا ہوں، چھوٹ نہیں رہا، آپ کوئی ایسا طریقہ بتا دیں جس سے یہ گناہ چھوٹ جائے، یہ جائز عمل ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن علماء نے کہا ہے کہ وہ بھی جب بتایا جائے، جب پہلی دفعہ میں نہ بتایا جائے، پہلی دفعہ میں کوشش کرو خود ہی چھوڑ دو، اگر 2-3 دفعہ ہو گیا ہے پھر بتاؤ، لازمی کسی سے ہدایت لو، کیونکہ اس کا مطلب آپ سے نہیں چھوٹ رہا وہ گناہ۔ تو اب آپ کو کسی مرشد سے، کسی شیخ سے، کسی مینٹور سے آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ بھئی یہ عادت پڑ چکی ہے تو مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے میری یہ عادت چھوٹ جائے۔ جیسے ہوا ہے بہت سارے لوگوں کے گناہ چھوٹے ہیں جنہوں نے اہل اللہ سے تعلق قائم کیا، لیکن اصل کیا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، قرآن کہہ رہے ہے جو بھی گناہ کرے گا ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر اللہ سے توبہ استغفار کرے، اے اللہ معاف کر دے، میں نے تجھے ناراض کیا، یجد اللہ غفور الرحیمہ، وہ اللہ کو غفور بھی پائے گا اور رحیم بھی۔ اس کے لیے کسی مذہبی رہنما کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بندہ اور اللہ کا بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ تو یہ تعلیم حضرت عیسیٰ کی بھی تھی، لیکن انہوں نے مذہبی رہنماؤں کو ایسا باپ بنا دیا نا کہ جی ان کے سامنے آ کے بھائی یہ کیا لگتا ہے کہ اس کے سامنے کیوں بتائیں؟ نافرمانی پادری کی تھوڑی ہوئی ہے، کس کی ہوئی ہے؟ خدا کی ہوئی ہے، تو آپ جانو خدا جانے، خدا کو بتاؤ جا کے۔ تو یہ قرآن کی تعلیمات۔ تو اس نوجوان نے کیا کہا؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، ارے مجھے کیا ہو گیا، انداز دیکھو تبلیغ کا، مجھے کیا ہو گیا، لا اعبد الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا، سب سے قریب ہے میرے، سب سے بڑا میرا محسن۔ ہم خود تھوڑی پیدا ہو گئے ہیں، اپنی قوم کو سمجھا رہا ہے کہ میری قوم ہم آٹومیٹکلی خود بخود پیدا
نہیں ہوگا. کوئی تو ہے نا جس نے بنایا ہے, جس نے ہمیں بنایا ہے یہ ہمیں اس کے قریب کر رہے ہیں, اس کی عبادت پہ لگا رہے ہیں. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور ہم نے لوٹ کے بھی ادھر ہی جانا ہے. اینڈ ہمارا کیا ہوگا؟ یا تو اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے آئے ہوتے, کبھی مرنا ہی نہ ہوتا, پھر جو مرضی کرتے. جانا بھی اینڈ میں کدھر ہے؟ خدا کو منہ دکھانا ہے, تو بچ کے جا کہاں سکتے ہیں؟ تو کتنی معقول بات کر رہے ہیں یہ پیغمبر, اس میں کون سی ایسی بات ہے جس کو غلط کہا جائے؟ دیکھو اس قوم کی کھوپڑی میں یہ باتیں نہیں آ رہی تھیں, آپ لوگ کی کھوپڑی میں تو آ رہی ہیں نا. کیا خیال ہے؟ تو پھر کر لو نا عمل میرے بھائی, برائی چھوڑ دو, توبہ کر لو اللہ سے. سارے لڑکیوں کے نمبر اپنے موبائل سے بلاک کر دو. وہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کرے گا بھائی. تو ایسا دین اللہ کو کیا کرنا ہے بھائی, جب تم اپنی ساری خواہشات افطاری میں آ کے بیٹھ جاتے ہو پکوڑے کھانے کے لیے. تو پورے دین کو فالو کرنا پڑے گا. تو نکال دو اپنے موبائل سے, بلاک کر دو سب. صرف نکاح کا راستہ ہے آپ کے لیے, نکاح کے علاوہ کوئی اور راستہ اللہ نے حلال نہیں کیا, اس کا عذاب ہے, حساب دینا پڑے گا. یہ بھنگی اور چماروں کا کام ہے گرل فرینڈ رکھنا. جو پیغمبر اور پیغمبروں کے طریقے کو فالو کرتے ہیں وہ بھنگیوں اور چماروں والے کام نہیں رکھتے. گدھے گھوڑوں کا کام ہے فزیکل ریلیشن. انسان پیغمبروں کا جو راستہ ہے وہ انسانوں کا راستہ ہے, وہ صرف فزیکل ریلیشن نہیں ہے, وہ اصل میں ریلیشن ہے جس کے بعد بہت سارے حقوق ایک دوسرے کے متبادل ہو جاتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آگے چلتے ہم. انی آمنت بربکم فاسمعون. تو اس شخص نے کہا کہ اے میری قوم, میں اس خدا پر, شروع میں اس نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا, اپنے ایمان کو چھپا کے نا اپنی قوم کو دعوت دی کہ بھئی ایسے کو ہم کیوں نہ مانیں. اس کے بعد جب قوم نے نہیں مانا تو اس نے صاف اعلان کر دیا انی آمنت بربکم, دیکھو میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا. اپنا رب نہیں کہہ رہا. کیا مطلب؟ تم بھی لے کر آؤ نا, وہ صرف میرا تھوڑی ہے, وہ تمہارا بھی ہے. فاسمعون, لہذا تم سن لو. قوم نے قتل کر دیا اس کو. ایسے موقع پہ کسی غیر مسلم کے لیے ایمان چھپانا جائز ہے جب اسے قتل کا خطرہ ہو. لیکن عظیمت کیا ہے, فضیلت کس میں ہے؟ نہ چھپائے اور شہید ہو جائے. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ مجبوری میں وہ گناہ ہی نہیں رہتے. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ مجبوری میں وہ جائز تو ہو جاتے ہیں لیکن افضل نہیں ہوتے. اب یہ فقہ میں نا, اصول فقہ جنہوں نے پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ سمجھتے ہیں کہ کون سے گناہ ایسے ہیں. آپ بھوک سے مر رہے ہو, خطرہ ہے کہ جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھو, اور آپ کے پاس حرام گوشت ہے, تو وہ حرام گوشت کھانا آپ کے لیے حلال ہے. نہیں کھاؤ گے مرو گے, خودکشی کا گناہ ہوگا. وہاں جان بچانا فرض ہے, سمجھتے ہو؟ کھانا فرض ہو جائے, صرف حلال نہیں ہوگا بلکہ کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا. آپ کی جیب میں پیسے ختم, بھوک سے بلک رہے ہو, پیسے ہی نہیں ہیں, مر رہے ہو, سامنے نظر آئی ایک تندور نظر آیا, روٹیاں گرم گرم, خوشبو سے کلابازیاں کھانا آپ نے شروع کر دی. اب آپ نے بیان سنا ہے چوری کرنا بہت بڑا جرم ہے, اور بالآخر آپ آہستہ آہستہ آپ کا انا للہ ہونے لگا بھوک سے, تو وہاں آپ پہ چوری کرنا فرض ہو جائے گا. ڈکیتیاں نہ کرنا شروع کر دیں کہ کل سے بے روزگاری میں بندوقیں لے کے, اتنی چوری کہ جس سے موت سے بچ جائے. تو یہ صرف جائز نہیں ہو جائے گا چوری کرنا, بلکہ یہاں چوری کرنا آپ پر واجب ہو جائے گا. شریعت کہے گی بھائی تو جان بچا, اگر تیرے پاس پیسے نہیں ہے کسی طرح جا تندور پہ کسی طرح لڑ کے روٹی لے کے کھا لے, جان بچ جائے گی. پھر کیا ہوگا جب بچ جائے گی؟ پھر کوشش کر اب اس کے پیسے کیسے ادا کرنے میں, معاف نہیں ہوں گے وہ پیسے. اس کو بول دے بھائی میں مر رہا تھا میں نے کھا لیا, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے, ٹھیک ہے نا. باقی یہ کہ معاف کر دے تو اچھا ہے, نہیں تو پھر میں مزدوری کروں گا, جب پیسے ویسے ہوں گے تو میں نے ڈائری میں نوٹ کر لیا یا میں نے دماغ میں نوٹ کر لیا کہ اتنے پیسے میں نے تجھے دینے, وہ پیسے اس کے اوپر واجب ہو جائیں گے. لیکن ایسے موقع پہ چوری کرنا کیا ہو جائے گا؟ فرض. لیکن رمضان کا روزہ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے توڑ دو, بندوق رکھ دی, تو علماء نے فقہا بیان کرتے ہیں کہ توڑنا جائز تو ہے, لیکن اگر نہیں توڑو گے, ڈٹ جاؤ گے, تو شہادت کا ثواب ملے گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اب یہ مسائل میں باریک فرق ہے, اسی کے لیے علم حاصل کیا جاتا ہے. جن کے پاس نالج نہیں ہوتی, پراپر وے میں علم حاصل نہیں کیا, وہ سب مسائل کو آپس میں کیا کر دیتے ہیں؟ گڑمٹ. اسی طرح یاد رکھو کہ اگر کسی نے آپ کو گن پوائنٹ پہ بولا کہ کافر بن جاؤ, کلمہ کفر زبان سے بولو میں ہندو ہوں, بولو میں عیسائی ہوں, اسلام چھوڑ دو, تو جان بچانے کے لیے اسلام چھوڑنا ایسے موقع پہ اوپر سے, دل سے نہیں, صرف زبان سے کلمہ کفر کہنا کیا ہو جائے گا؟ جائز. ایسے موقع پہ گناہ نہیں ملے گا. لیکن آپ اگر ڈٹ گئے کہ نہیں بھائی میں لا الہ الا اللہ کا قائل ہوں, میں اپنے آپ کو ہندو کسی قیمت پہ نہیں کہوں گا, میں عیسائی نہیں کہوں گا, میں توحید پرست مسلمان ہوں, جو اکھاڑنے اکھاڑ لے, اور اس نے مار دیا, تو خودکشی کا گناہ نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟
بہت بڑی شہادت. اس کو کہتے ہیں عزیمت. عزیمت یہی ہے کہ ڈٹ جائے. تو اسی طرح کوئی ہندو مسلمان ہوتا ہے, عیسائی مسلمان ہوتا ہے, اس کو خطرہ ہے بہت زیادہ ماریں گے, قتل کر دیں گے, تو اس کے لیے جائز ہے کہ زبان سے اقرار نہ کرے, دل میں مسلمان ہو جائے. اللہ بخشیں گے قیامت کے دن, اس کو ایمان والوں میں شامل کریں گے. لیکن اگر وہ ڈر جاتا ہے کہ نہیں بھائی مجھے مار دو, میں شہادت کے لیے تیار ہوں, تو یہ بہت بڑی شہادت ہے, اس میں بہت بڑا اجر ملے گا, جیسے کہ اس کو ملا. یہ ڈٹ گیا. ڈٹنے سے فائدہ ہوتا ہے کہ موٹیویشن بہت ملتی ہے سامنے والے کو, یار اتنا مضبوط تو کچھ ہوگا نا, اس میں جان ہوگی اس مذہب میں, تبھی تو ڈٹ گیا ہے. تو وہ جو نجار تھا نا وہ بھی ڈٹ گیا. جب قوم پیغمبروں کو دھمکیاں دے رہی تھی ہم پتھروں سے مار کے ہلاک کریں گے, تو اس کو تو زیادہ دھمکیاں دیں گے, تو ہماری قوم کا آدمی ہے بھائی, تو ادھر کیسے چلا گیا؟ تو اس نے کہا انی آمنت بربکم فاسمعون, میں رب پہ ایمان لے آیا ہوں. جیسے حضرت عمر ڈٹ گئے تھے نا نبی کے دور میں, جب مکہ میں لوگ مسلمان ہو رہے تھے تو چھپ کے مسلمان ہوتے تھے, کیونکہ بہت زیادہ خطرات تھے, بہت ظلم ہوتا تھا جو مسلمان ہو جاتے. حضرت عمر جب مسلمان ہوئے نا تو مسجد حرام میں جا کے اعلان کر دیا کہ میں کیا ہو گیا ہوں, مسلمان ہو گیا ہوں, ایسی کی تیسی, جو اکھاڑنا ہے آ کے اکھاڑ. بلکہ بولا کہ جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے تشریف لا سکتا ہے وہ, یعنی الٹا ان کو دھمکیاں دینا شروع کر دی. جس کو اپنے بچے یتیم کروانے کا شوق ہے مارکیٹ میں آ جائے, میں ہو گیا ہوں مسلمان, آ جائے, ٹھیک ہے نا. اور جس کو شوق ہے کہ بیوی بیوہ ہو جائے تو وہ بھی مجھے آ کے روک سکتا ہے. ہم یہی نماز پڑھے گا. تو یہ طاقت تھی, تبھی تو نبی نے دعا مانگی تھی, اے اللہ ابو جہل کے ذریعے اسلام کو طاقت دے, یا عمر بن خطاب کے ذریعے. اللہ کو عمر بن خطاب پسند تھے تو اللہ نے کس کے ذریعے طاقت دے دی؟ عمر بن خطاب. اور ایسی پھر حکومت قائم کی ہے 22 لاکھ مربع میل پر. حضرت عمر کے دور میں کوئی سیاسی اختلاف بھی نہیں ہوا ہے, خاندانی حکومت ہوئی ہے. کس کے دور میں؟ عمر کے دور میں. کوئی سر اٹھا کے اور حضرت عمر کس قدر اللہ کا خوف تھا. دیکھو بیماری میں جب شہادت کا وقت تھا نا, اس وقت ایک نوجوان عیادت کے لیے آیا, اس کا ازار ٹخنوں سے نیچے تھا, جانے لگا تو حضرت عمر نے اس وقت بلایا, بولا اس ازار کو کیا کرو, اوپر کرو. اس وقت بھی نہیں علی المنکر چھوڑا نہیں ہے کہ جو موقع ملا تبلیغ کا وہ کر دو. تو یہ لوگ تھے جو اللہ کی رضا میں فنا ہو چکے تھے. چلو ہم آگے چلتے ہیں. تو اس نے کہا بھائی انی آمنت بربکم فاسمعون, میں ایمان لے آیا. آگے قرآن کی بلاغت ہے, قیل ادخل الجنہ, اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا داخل ہو جا جنت. حالانکہ قرآن کو یوں بیان کرنا چاہیے تھا کہ وہ ایمان لے آیا, لوگوں نے پکڑا, اس کو دھمکیاں دیں, اس نے کہا نہیں میں اپنے دین پہ قائم رہوں گا. لوگوں نے قتل کر دیا, جب قتل کر دیا تو اس کو قبر میں رکھا گیا, پھر جب قبر میں رکھا گیا تو حساب و کتاب ہوا, پھر حساب و کتاب میں پاس ہو گیا. جب پاس ہو گیا تو اللہ نے کہا چل اس قبر کو ہم تیرے لیے کیا بنا دیتے ہیں, جنت, اور جنت میں داخل ہو جا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن سارے واقعات کو بیچ میں کیا کرتا ہے, حذف کر دیے قرآن نے سارے واقعات. کیوں؟ جب اس نے کہا نا آمنت بربکم فاسمعون, اے لوگوں میں ایمان لے آیا, قرآن کہتا ہے جنت میں داخل. کیا مطلب؟ فوراً شہید کر دیا گیا, اور ادھر آنکھ بند ہوئی ہے, ادھر جنت کے دروازے اس کے لیے کھل گئے. اس سے پتہ چلا کہ ادھر اور ادھر میں زیادہ ڈسٹینس نیک لوگوں کے لیے زیادہ ڈسٹینس نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی حساب تو ہوتا ہے نا. دیکھو یہاں جنت سے مراد وہ جنت نہیں ہے جو آخرت میں ملے گی, کیونکہ آخرت تو ابھی قائم ہی نہیں ہوئی نا. بھائی کیا ہو گیا, میں پاگل بیٹھا ہوں گے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ جنت نہیں ہے, کیونکہ قیلا کا مطلب اس سے کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا, حالانکہ ابھی داخل ہوا نہیں ہے. اور آگے اس کے جو الفاظ تھے وہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے کہ جیسے ہی اس کو حکم ہوا جنت میں داخل ہو جا, اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یا لیت قومی یعلمون, ہائے کاش میری قوم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. بما غفر علی ربی, میرے رب نے میری خطاؤں کو کیسا معاف کیا. وجعلنی من المکرمین, اور کیسا مجھے پروٹوکول مل رہا ہے یہاں پہ. تھوڑا سا فاصلہ آنکھ کھلنے اور آنکھ بند ہونے کا, کاش اس جہان میں میری قوم جھانک کے دیکھ لے. اس کو بھی افسوس ہو رہا تھا نا, خیر خواہی اتنی تھی. دیکھو قوم نے قتل بھی کر دیا نا, تو بھی یہ نہیں کہہ رہا قتل ہونے کے بعد اللہ کرے یہ بھی مریں, بلکہ کہہ رہا ہے ان بے وقوفوں کو کتنی بڑی خیر سے محروم ہو رہے ہیں. بہت اصرار کیا, وہ نمازی بھائی تھے, بہت اصرار کیا بھائی یہ پی لو یہ پی لو. وہ کہہ رہے نہیں مجھے شوگر ہے. جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا نا اور کہا اللہ نے چاہا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو کچھ نہیں ہوگا. دیکھو صحابہ کرام کا اللہ پہ توکل تھا, انہوں نے دریا میں گھوڑے دوڑا دیے. انہوں نے, یہ بہت اہم واقعہ ہے, اس کو بڑا سبق ملے گا اس سے انشاءاللہ آپ کو, خاص طور پہ دینداروں کے لیے سمجھنے کی چیز ہے. واقعہ ہے نا, ایک علامہ اقبال کا شعر بھی ہے اس پہ کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, کہ ہم نے تو صرف صحراؤں میں نہیں, ہم نے تو دریاؤں میں بھی کرامت کے طور پر نا گھوڑے دریا میں چلا دیے تھے صحابہ نے. تو ان صاحب نے کہا, داڑھی بھی تھی, نمازی بھی, انہوں نے کہا دیکھو صحابہ نے اللہ پہ توکل تھا,
دریا میں گھوڑے چلا دیے انہوں نے. تو سامنے شکر ہے کوئی عقل مند بیٹھا ہوا تھا جس کو وہ کھلا رہے تھے نا پورا چینی کا شربت. اس نے کہا دیکھو اگر وہاں پل ہوتا نا پھر اللہ دریا میں گھوڑے نہیں چاہے, وہ ڈوبنا تھا انہوں نے. ہاں تو پل نہیں تھا اور مجبوری تھی جانا, صحیح ہے نا. پل ہوتا پھر صحابہ دریا میں چلاتے, پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دریا میں گھوڑے چلتے. اللہ کہتا ہے پل ہے تو جاؤ نا. یا پل بنانے کا ٹائم ہوتا تو بھی نہیں. یہ جو قسطنطنیہ میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ اور یہ جو آج کا استنبول ہے جب یہ فتح کیا تھا تو اس نے کوئی دریا میں تھوڑی گھوڑے چلا دیے تھے. ان کا یہ جو استنبول کا جو قلعہ ہے نا آج جو 4000 سال جس کی پرانی تاریخ ہے, میں نے وہاں جا کے ولاگ بھی بنایا ہے. یہ ترکی کا جو مشہور قلعہ ہے یہ تو عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا, بہت مضبوط عیسائیوں کی اسٹیٹ تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی کہ نعم الجیش جیش یغزو القسطنطینیہ, فرمایا سب سے بہترین لشکر, کیا ہی خوب لشکر ہے جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. آپ مکہ میں اور ترکی کی فتوحات کی خوشخبریاں دے رہے ہیں. ہمارے نبی کا یہ ویژن دیکھو, ایک پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں, لیکن کتنا کانفیڈنٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا خوب لشکر ہوگا جو قسطنطینیہ کو فتح کرے گا. اور خوشخبری دی, جنت کی بشارت دی. اسی وجہ سے مسلمان فاتحین شروع سے لگے ہوئے تھے اس میں, لیکن نہیں ہو پا رہا تھا. تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا, وہ بھی فوجیں لا کے بٹھا دیں, لیکن اتنا مضبوط قلعہ ہے وہ جا ہی نہیں پا رہے بھائی. تو مشورہ ہوا. اب انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جی ایک طرف سے سمندر ہے, وہاں بھی سمندر کٹا ہوا ہے نا, آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں. تو سمندر میں ہم کیا کرتے ہیں, بسم اللہ اللہ پڑھ کے سمندر بھی نکل جاتے ہیں. بڑھ جانا, ڈوب جانا تھا انہوں نے, اور کیا. تو اللہ کہتا ہے پہلے اپنے سارے اسباب اور وسائل تو استعمال کرو, پھر میری مدد آئے گی. تو سلطان محمد فاتح نے مشورہ لیا, بھائی کیا کریں یار, یہ تو ناممکن ہے. پیچھے پورا یورپ تھا نا, وہاں سے بھی تو مدد آ رہی تھی ان کی, تو ناممکن تھا. اسباب کی دنیا میں بھی 600 سال ہو گئے, علاقہ ہی نہیں فتح ہو کے دے رہا. اب تو کچھ کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا, اب تو کچھ کرنا ہے بھائی. تو ماہرین بیٹھے, انہوں نے مشورہ دیا, استخارہ نہیں نکالا. خوب سمجھ لو, استخارہ نکال کے دیکھتے ہیں فتح ہوگا تو ٹھیک ہے, نہیں تو واپس چلو. دیکھو وہ اسباب بھی اختیار کرتے تھے اور اللہ سے دعائیں بھی. سلطان محمد فاتح کے لشکر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اللہ والے بزرگ اس وقت کے ہوتے تھے, ان کو صرف دعاؤں کے لیے لے کے جاتا تھا. وہ دیکھتا تھا نا ایک بزرگ ہیں, وہ لڑ نہیں سکتے, بوڑھے ہیں, کوئی بات نہیں حضرت آپ ہماری صف میں ہوں گے, ذکر کریں گے اور اللہ سے دعائیں, کیونکہ اللہ تقویٰ اور ذکر پر مدد کرتا ہے. تو ایسے سیکولر نہیں تھے کہ ہم اپنی توپوں پہ اعتماد کر لیں خالی, نہ نہ, ہمیں اللہ والے بزرگ بھی چاہیے. تو ایک نہ ایک بزرگ اس کی صف میں ہوا کرتے تھے جن کا کام ہے اللہ سے دعائیں مانگنا. خود بھی مانگتا تھا, لیکن بھائی ہم, وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا ہم اس لیول کے نیک نہیں ہیں, تو ایسے ایک بزرگ ہوں گے, ان کی برکت ہوگی, اللہ ہمیں فتح دے گا. اور دوسرا اسباب بھی دبا کے استعمال کیے انہوں نے. سلطان محمد فاتح نے جب دیکھا نا یہ اتنا بڑا قلعہ اور اتنی چوڑی دیوار, میں نے وہ ولاگ پہ آپ دیکھ لیں, اس پہ اتنی چوڑی دیوار ہے بھائی, اس پہ تو پوری بیل گاڑیاں چلتی تھی دیوار کے اوپر, امپاسبل, ناممکن اس کو فتح کرنا. تو سلطان محمد فاتح نے بزرگ بھی رکھے اپنے پاس, اللہ اللہ بھی ہو, ذکر بھی ہو, اور پھر اپنے انجینئرز کو آرڈر دیا, دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی اس وقت اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے, جس کو دیکھ کے آدمی, وہ توپ میں دیکھ کر آیا ہوں اس کا ڈیزائن, یا شاید وہی توپ رکھی ہوئی, مجھے یاد نہیں ہے. اتنی بڑی توپ بنائی ہے نا, اس سے جو لوہے کا گولا نکلے گا تو دیوار میں کچھ ہلائے گا تھوڑا سا وہ دیوار کو, جو ایسے جب 1000-2000 گولے نکلیں گے تو شاید دیوار میں کچھ دراڑ آ جائے. اتنی اسٹرگل کی اس نے, اور اتنے لوگ, ہم نے تو ترکی میں نا انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے ایک آڈیٹوریم میں نا, وہاں پر ایک جیسے نہیں سیارہ گاہ ہمارے یہاں آپ کو ملتی ہے ادھر, پلانیٹوریم دیکھا ہوگا آپ نے, تو ایسے ہی انہوں نے وہ پوری تاریخ دکھاتے ہیں ویڈیو کی شکل میں. بڑا مزہ آتا ہے وہ دیکھنے میں, بڑا جوش پیدا ہوتا ہے یار, کیا خون خرابہ, اور ادھر سے گولے, پورا وہ منظر انہوں نے تاریخ کی کتابوں سے نکال کے اس کو فلمایا ہے. لیکن ایسے نہیں کہ پروجیکٹر پہ, بلکہ آپ جائیں گے نا تو آپ کو ایسا لگے گا آپ وہاں 3D میں آپ سمجھ لیں, آپ کو لگے گا آپ وہاں پہنچ چکے ہیں. وہ ایسا چیخیں نکلتی ہیں یار وہ منظر دیکھ کے, ایسے تھوڑی پیڑے کھائے ہیں مسلمانوں نے یار, پوری دنیا پہ حکومتیں کی ہیں, آج بیٹھے ہیں وزیر اعظم بن نہیں رہا, صحیح ہے نا, بہت محنتیں کی ہیں. مسلمانوں کا ماضی بڑا خدا کی قسم شاندار تھا. میں بار بار کہتا ہوں نا, ایک گورے کی ویڈیو بھی میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہے, وہ لندن میں یا امریکہ میں بھول گیا, یونیورسٹی میں وہ گورا لیکچر دے رہا ہے, ابھی میرے موبائل میں ویڈیو پڑی ہوئی ہے, وہ گورا لیکچر دے رہا ہے. گورا کہہ رہا ہے تو وہ کالا, لیکن گورا اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ امریکن ہے, اس سینس میں کہہ رہا ہوں, یا تو میرا خیال ہے امریکن ہے, یو کے کا نہیں ہے, وہ ان کا جو لب و لہجہ ہے نا وہ امریکن لب و لہجہ. وہ یونیورسٹی میں لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ونس اپون اے ٹائم, ایک ٹائم تھا کہ آپ کو مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ دنیا میں کوئی سائنسدان نظر ہی نہیں آتا تھا. ہر فیلڈ میں کون سا سائنٹسٹ تھا؟ مسلمان. اور وہ کہہ رہا ہے کہ فلکیات کے علم میں مسلمانوں نے اتنی ترقی کی تھی. پھر بغداد کی یونیورسٹی کا نام لے رہا ہے وہ, بغداد میں جو ہماری خلافت تھی,
تو وہ کہہ رہے کہ آج بھی جتنے ستاروں کے نام ہے نا انگلش میں، سارے عربی سے آئے ہیں. سارے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ عربی سے آئے ہیں. مسلمان یہ کام بہت پہلے کر چکے تھے. بڑا شاندار ماضی تھا ہمارا، لیکن ایسا ختم ہوا ایسا لگتا ہے ہم ہمیشہ سے ہی اسی طرح ہیں. ہمیشہ سے ہی ہم سے وزیر اعظم بن ہی نہیں پایا کبھی. ایسا نہیں ہے، ماضی ہمارا اور زیادہ پرانا ماضی نہیں ہے. 150-200 سال سے زیادہ پیچھے کی بات نہیں ہے. یہ چند غلطیاں ہوئی ہیں جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں. اس میں مذہبی لوگوں سے بھی ہوئی ہیں، حکمرانوں سے بھی ہوئی ہیں، دونوں طبقوں سے ہوئی ہیں. کسی ایک طبقے کو آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. تو اس میں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ مذہب کو سائنس سے کیا کر دیا. یہ بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. جبکہ ہمیں داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں کیا ملتا ہے؟ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جب دنیا کا حکمران بنایا ہے تو اللہ نے اسباب اور وسائل بھی دیے تھے ان کو. وہ اسباب کیا تھے؟ لوہا ان کے ہاتھ میں پگھلا دیا اللہ تعالیٰ نے. داؤد علیہ السلام کو حکم دیا زرہیں بناؤ، زرہیں. اللہ کہہ دیتا کہ اے داؤد تو زمین پر حکومت کرے گا، لڑائی کرے گا، زرہیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آیت الکرسی پڑھ کے ہر مجاہد پہ پھونک لگائی، دم کیا، دشمن کی تلوار چلے گی نہیں. یہی چل رہا ہے نا آج کل. داماد انسان کا بچہ نہیں بن رہا، آیت الکرسی پڑھ کے پھونکو اور اس کو جو ہے وہ تعویذ کرا دو تو ٹھیک ہو جائے گا. پوری 10-10 سال دامادوں کے ٹھیک کرنے میں بیٹیوں کی زندگیاں تباہ کر دیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان خفتم اللہ یقیما حدود اللہ. حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے بھائی، خلا لینے کی کوشش کرو اس پاگل سے. 2-3 موقع دے دیے ٹھیک ہونے کے، ہو گیا ٹھیک ہے. نہیں تو اگر برائی اس قابل ہے کہ برداشت کے قابل ہے تو برداشت کرو. بلا وجہ گھر نہیں توڑنا چاہیے. بالکل برداشت کے قابل نہیں ہے، جان چھڑاؤ بھائی اس آدمی سے. نہ میں نہ جانتا ہوں نا ایسے لوگوں کو. 30 سال ہو گئے کہ نہیں جی اللہ کے ہاتھ میں دل ہیں، اللہ جب چاہے گا میرے داماد کا دل چینج کر دے گا. اس امید پہ 30 سال گزار دیے اور بیٹی پاگل ہو گئی. میں نے کہا 30 سال کے بعد آپ آ رہے ہو کہ خلا لینا ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی وہ اللہ کے ہاتھ میں دل ہے. تو میں نے کہا اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اللہ نے کہا کہ میں گھماؤں گا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ اگلے سال اللہ آپ کے داماد کو ٹھیک کر دیتا، میں کہتا چلو 1 سال اور انتظار کر لو. اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن گھمائے گا کہ نہیں گھمائے گا یہ اللہ نے نہیں بتایا. بلکہ اللہ نے جو بتایا ہے انک لا تہدی من احببت، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہو. یہ تو حضرت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نبی کے چچا ایمان نہیں لائے تو نبی غمزدہ تھے. اللہ نے فرمایا کہ آپ جس سے محبت ہے ہدایت نہیں ملے گی، اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا. اور چاہے گا کس کو؟ جو خود چاہے گا. یہ بھی قرآن کہتا ہے جو خود چاہے گا اسی کو ملے گی. جو خود نہیں چاہے گا تو بھائی چاہے نبی کا چچا بھی ہو نہیں ملے گی. تو میں نے کہا بھائی نبی کے چچا کو نہیں ملی ہدایت، آپ کے داماد آپ کے نبی سے بھی آگے ہو. تو ہم تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے. 1 سال بہت ہوتا ہے کسی کو تجربے میں. اب انسان کا بچہ نہیں بن رہا، نہ نان نفقہ دے رہا ہے، وہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے، ٹارچر ذہنی کر کر کے اس کو بیچاری کی زندگی بیڑا غرق ہو گیا. اس میں نے کہا خود ہی مر جائے گا تھوڑے دنوں میں. خلا کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ طلاق لینے کی کیا ضرورت ہے اس کی؟ اسلام جو ہے نا وہ دقیانوسی نہیں سکھاتا میرے بھائی. مسلمانوں نے ایسے ہی نہیں دنیا پہ حکومتیں کر لی ہیں. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے، داؤد علیہ السلام قرآن کہتا ہے نا پوری دنیا پہ داؤد علیہ السلام نے، پوری دنیا نہ بھی ہو، دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر جو حکومت کی ہے. تو قرآن کیا بتاتا ہے کیسے کی حکومت؟ کیسے کی حکومت؟ پھونکے لگا لگا کے کی. قرآن ان کی عبادت کا بھی تذکرہ کرتا ہے. دن میں روزہ رکھتے تھے، راتوں کو تہجد پڑھتے تھے، اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے. یہ بھی ضروری ہے، ورنہ ایک سیکولر فوج میں مجاہدین میں اور ایک مذہبی لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اللہ کہتے ہیں جب تم اللہ کی راہ میں لڑو گے کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ تم لڑ رہے ہو اللہ کی مدد پہ تو اللہ کو یاد بھی تو رکھو نا. لیکن ساتھ ساتھ اسباب اور وسائل بھی خاندانی طریقے سے استعمال کرنے ہیں. تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو کیا کہا؟ زرہیں بنائے لوہے کی. اور کیسے کہا؟ یہ بھی نہیں کہا کہ بنا دیں بس باقی میں خود ہی جوڑ دوں گا. قدر فی السرد، ان کی لڑیاں جوڑنے میں بھی اندازوں سے جوڑیں کہ کیسے. اس اندازے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ جب زرہیں بنائی جاتی ہیں نا لوہے کے لباس جو جنگ میں استعمال ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے جس فوجی کے لیے، جس مجاہد کے لیے بنوائی جا رہی ہیں اس کو لیٹنا بھی ہوگا، اس کو بیٹھنا بھی ہوگا، اس کو گھوڑے پہ چھلانگ لگا کے بیٹھنا بھی ہے، تو وہ موویبل ہوں، وہ مڑ سکیں آسانی سے. تو اس کے لیے بہت ٹیکنیکل طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. تو قدر کا مطلب اس کی ایڈجسٹمنٹ بڑی خاندانی ہونی چاہیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ میاں نے کہ زرہیں بنانے رسی سے جوڑ لینا. یہ ایک تار نہیں ہوتی جو الیکٹریشین کے پاس ہوتی ہے، یہ والی تار سے یوں کرنا. ہمارے یہاں جگاڑو کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ جاپان میں جگاڑو کام نہیں ہوتے. ہمارے ہر کام کیا ہے؟ کمپیوٹر کو بھی ٹھنڈا کر رہے ہیں پنکھے پہ نہ آگے. میں نے نیٹ پہ ایک ویڈیو دیکھی، سسٹم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک الگ سے پنکھا چلایا ہوا ہے جو کمپیوٹر کو کم اور آپ کو زیادہ ٹھنڈا کر رہا ہے. منہ پہ ہوا آ رہی ہے ڈائریکٹ اس کی. خیر، تو قدر فی السرد، مینجمنٹ اسلام کا ایک حکم ہے. صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم ہے یا نہیں؟ اللہ میاں کہتے ہیں نماز پڑھنے آؤ، تھوڑے بہت آگے پیچھے ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، کر لے گا. نہ اتنی بھائی جب کھڑے ہو سیدھے تو پھر سیدھے ہونے چاہیے.
ذرا سا بھی پیٹ آگے نکلا ہوا نہ ہو, سینہ آگے نکلا ہوا نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے بعد کیسے صفوں کو سیدھا کرتے تھے؟ مینجمنٹ آج دیندار لوگوں میں ختم, سارے باتیں الٹی ہو رہی ہیں, اللاجیکل باتیں کروا لو. کورونا میں تو دماغ پی گئے تھے لوگ ہمارا. کووڈ پہ ہم نے کہا نا, ڈاکٹر کہہ رہے فاصلہ رکھو تو رکھ لو فاصلہ. ہر آدمی بھائی توکل کے چکر میں کورونا والا آدمی منہ پہ جا کے چھینک رہا ہے لوگوں کے. یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ خیر, تو وہ اس کی بات بڑی پیاری تھی نا. میں داؤد علیہ السلام کا بتا رہا تھا نا, کیسے زرہیں بنائی انہوں نے اور کتنی پاورفل حکومت, پھر فوج تیار کی ہے. پھر سلیمان علیہ السلام کو آپ دیکھ لو, ان کا تخت تھا, ہیرے جواہرات تھے, اور کیسا تاج تھا ان کا. یہ بھی بھرم کے لیے. اس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر بھرم ڈالنے کے لیے آپ کو اچھی ڈریسنگ کرنی پڑے اور خاندانی لائف اسٹائل ہو تاکہ سامنے والے پہ بھرم اچھے پڑیں, تو یہ بھی شریعت کا حکم ہے. جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا شاہانہ لباس تھا, تو کسی نے حضرت عمر کو شکایت لگائی کہ یہ گورنر بنے اور اتنا بہترین خوبصورت لباس پہن کے چلتے ہیں پھرتے ہیں, یہ تو دنیا سے محبت کی علامت ہے. حضرت عمر تو پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے, پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے. تو حضرت عمر نے خط لکھا, بھائی یہ کیا شکایت ہے؟ حضرت معاویہ نے فرمایا, یا رسول اللہ, میں جن لوگوں پہ حکومت کر رہا ہوں, یا امیر المومنین, میں جن لوگوں پہ حکومت کر رہا ہوں نا